ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں قاری عبدالشکور ساجد صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین حضرات، علماء کرام، محاضرین مجلس، میرے عزیز طلباء، تمام تعریفوں کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے جو ساری کائنات کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا دستگیر ہے۔ مختصر تمہید کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس مطہر پر جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، مجھے آج کی اس نشست میں آپ کی تربیت کے حوالہ سے کچھ کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ پوری توجہ کے ساتھ وہ میری باتیں سنیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت سے بچے علم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں آتے ہیں، بہت جلد ہی کچھ بچے واپس ہو جاتے ہیں، اور جو بچے علم حاصل کرتے ہیں بہت سارے بچے ان میں ایسے ہوتے ہیں جو وہ صحیح معنوں میں اپنا مقام نہیں پہچانتے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا مقام پہچانیے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ ہم نے سفر پہ جانا ہو، ذہن ہو کہ ہم نے لاہور جانا ہے، ہمیں لاہور کے راستے کا علم نہ ہو، ہم کسی اور گاڑی پہ بیٹھ جائیں، وہ کراچی کو جاتی ہو، ملتان کو جاتی ہو، بہاول پور صادق آباد کو جاتی ہو، اچھا راستے میں بھی پتہ چلے ہم لاہور نہیں جا رہے، ہم تو کراچی جا رہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ آپ اپنا مقام پہچانیں،
آپ کو رب العالمین نے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بڑی مشہور حدیث ہے۔ یہ خیرکم صیغہ اسم تفضیل کا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، علماء بھی تشریف فرمائے، اخیر سے یہ بنا ہے۔ اس میں زیادتی کا معنی ہوتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ آپ ذرا غور کریں، کسی نمازی کو بہترین نہیں کہا گیا، کسی حاجی کو، زکوٰۃ دینے والے کو، تجارت، کسی کو نہیں سوائے علم حاصل کرنے والے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو علم سیکھتا ہے، یعنی قرآن سیکھتا ہے، آگے سکھلاتا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کی تفسیر میں ہر وہ شخص اس میں شامل ہے، چاہے وہ ناظرہ قرآن سیکھتا ہو، ناظرہ پڑھاتا ہو، چاہے وہ حفظ سیکھتا ہو، حفظ کرواتا ہو، چاہے وہ تجوید سیکھتا ہو، تجوید پڑھاتا ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سیکھتا پڑھاتا، اس حدیث میں شامل ہے۔ قرآن کی تفسیر حدیث ہے۔ آپ اپنا مقام دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سب سے بہترین کہا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کے ساتھ ملاتا ہوں، کثیر بن قیس، بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ فرماتے کہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک حدیث سننے کے لیے، مجھے علم ہوا کہ وہ حدیث آپ کے پاس ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ مدینہ سے جانے والا جو سائل ہے، طالب علم ہے، اس نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس سے سوال کیا، تجھے کوئی حاجت تو نہیں ہے، کسی تجارت کے لیے تو نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں، میں کسی تجارت کے لیے نہیں آیا، محض ایک حدیث کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ کیا فرمایا؟ فرمایا پھر خوشخبری سن لے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، کہ کوئی شخص جب علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے نا، تو اللہ حکم الحاکمین اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلا دیتی، اور اس کے لیے آسمان کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ پر بچھا دیتے یا پر جھکا دیتے ہیں، اور اہل زمین جو ہے وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے، اور مچھلیاں جو پانی میں اور چونٹیاں جو اپنے سوراخوں بلوں میں، وہ بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کتنے دین کے علم کے علاوہ کتنے فنون ایسے ہیں، کتنے علم ایسے ہیں، کسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ اپنا منصب دیکھیے، اپنا مقام دیکھیے۔ اس حدیث کو مرقات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن انداز میں اس کو کھولا ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اور کئی علماء کے اقوال نقل کیے۔ وہاں بڑے نکتے بیان فرماتے ہیں، کہتے آسمان کے جو نورانی فرشتے ہیں، اہل آسمان، وہ عالم طالب کے لیے کیوں دعا کرتے؟ اس لیے کہ آسمانوں کا جو علم ہے وہ عالم کے ذریعے زمین والوں کے پاس پہنچا ہے۔ زمین والے کیوں دعا کرتے؟ اس لیے کہ زمین والوں کی جو بقا ہے عالم کے ساتھ ہے، عالم ان کو اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور کہا مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ اس لیے کہ عالم کی برکات سے اللہ حکم الحاکمین بارش برساتے ہیں۔ مچھلیاں اس لیے دعا کرتے۔ یہ جو علماء ہے، مجھے یہاں ایک قول شیخ الاسلام
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یاد آیا. ان کا قول ہے کہ اگر کسی نے زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھنی ہو تو علماء کی مجلس کو دیکھ لے. علماء کی مجلس کو دیکھ لے، یہ زمین پر اللہ حکم الحاکمین کی جنت ہے. یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اور ان کے بارے میں لکھے کہ ان کا قول بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. وہ حدیث جو مشہور ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو نا تو کچھ کھا بھی لیا کرو. صحابہ نے سوال کیا وما ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغیچہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، یعنی مجلس یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. علماء کی مجلس یہاں آپ بیٹھ کے قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں. یہ اتنی عظیم مجلس ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے بھی حاضر ہوتے. اور جب آپ استادوں سے حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں. بلکہ اتنی عظیم مجلس ہے کہ اس مجلس میں انسان بھی شامل ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اور جن بھی شامل ہوتے ہیں. بڑے بڑے محدثین کے واقعات موجود ہیں کہ محدثین کی مجالس میں جن بھی حدیث پڑھنے کے لیے آ کرتے. محمد بن سلام بکندی رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. جب وہ مجلس لگاتے تو ہزاروں شاگرد ہوتے. اور ایک دن ایسا ہوا کسی نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو امام صاحب اٹھے، دروازہ کھولا تو ایک اجنبی آدمی کو پایا. وہ کہنے لگا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں، فلاں قبیلے کے سردار نے مجھے بھیجا ہے. جب آپ حدیث پڑھاتے ہیں ہمارا سارا قبیلہ آپ کے درس حدیث میں بیٹھتا ہے. اس سعادت کے لیے آپ اپنا منصب پہچانیے، آپ اپنا مقام پہچانیے. یہ نہ سمجھو ہم گھروں سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، طالب علم مولوی ہے بس. اکثر بچے اس وجہ سے اپنا منصب مقام نہیں پہچانتے، وہ آخر تک اپنے مقام پر نہیں پہنچ پاتے. ایک اور حدیث سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی صفوان بن اسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. آ کر کہنے لگا جئتک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں، اطلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے کیا جملہ کہا، مرحبا بطالب العلم، طالب علم کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہے. یہاں علماء بیٹھے ہیں، میری طرف سے توجہ طلباء، یہ آپ کے لیے بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں. یہ آپ صرف نہ پڑھتے ہیں نا، یہ تعریف مفرد ہے. اور یہ جو العلم مضاف الیہ معرفہ کی طرف ہے، یعنی العلم جو ہے مضاف الیہ ہے، تعریف مضاف معرفہ کی طرف مضاف الیہ ہے. جب اس طرح مضاف معرفہ کی طرف مضاف الیہ ہو، یعنی مفرد واحد کا صیغہ، اس میں عموم کا معنی ہوتا ہے. یعنی یہ بشارت ہر اس شخص کے لیے ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے قیامت تک بھی اس مجلس میں آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا اے صفوان مرحباً بکا، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے بشارت ہے. نہیں، مرحباً بطالب العلم، طالب علم کے لیے بشارت ہے، طالب علم کے لیے خوشخبری ہے. اور فرمایا ان طالب العلم لتحف الملائکہ وتظل باجنحتہا. فرمایا کہ طالب علم جو ہے جب حدیث کا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا آتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں. اور ثم یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ السماء الدنیا، یعنی ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتے. اتنے فرشتے نازل ہوتے، اتنا نزول ہوتا فرشتوں کا، جگہ نہیں ملتی، ایک دوسرے کے اوپر طے بطے، حتیٰ کہ آسمان، یعنی پہلا جو آسمان اس تک پہنچ جاتی ہے. یہ کس کی شان ہے؟ عالم کی شان ہے، آپ کا مقام ہے. آپ نے ابھی تک اپنا مقام سمجھا ہی نہیں ہے.
اللہ کے بندو، عزیز طلبہ، اپنا مقام پہچانو، یہ پہلی بات ہے۔ اگر اس کو میں تھوڑا سا اور آگے لے جانا چاہوں، کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ، اگلی بات، آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اکثر طالب علم اپنا وقت ضائع کرتے، گھر سے آتے ہیں، اللہ اکبر، گھر والوں میں جب درس میں آتے ہیں اساتذہ سے گھر کے بہانے، گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب درس سے گھر جاتے ہیں پھر درس کے بہانے، درس میں یہ ہو گیا، استاد جی نہیں ہے، پڑھاتے نہیں ہے، کھانا نہیں ملتا، ایسے ایسے بہانے بنا کے اپنا وقت ضائع کرتے۔ یاد رکھو، اگر آپ علم پڑھنا چاہتے تو محدثین کی تاریخ پڑھو، محدثینوں کے اصولوں کو پڑھو۔ آپ یہ علم جو ہے، یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا، یہ علم آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا کہ علم اتنا آسان ہے آرام سے حاصل کر لو، ایسے نہیں ہے۔ اور من طلب العلا سہر اللیالی، اور شعر اس کا ترجمہ ہے نا، اگر آپ بلندیوں تک جانا چاہیں تو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنا وقت دینا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان اپنے منصب اور مقام پہ پہنچتا ہے۔ اکثر بچے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر آپ اس طرح وقت ضائع کریں گے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، اساتذہ کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، مدارس کی انتظامیہ ان کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ انتظامیہ والے آپ کے لیے اچھا انتظام کرتے ہیں، ماں باپ آپ کو وقت دیتے ہیں، اساتذہ آپ کو وقت دیتے ہیں، آپ ضائع کرتے۔ کوئی سویا تو سوئے ہے، کہ چھٹی پہ گیا تو چھٹی پہ چلا گیا، احساس تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے سامنے اتنے، یعنی کہہ لو کہ کثیر واقعات، کثیر تعداد میں محدثین کے واقعات موجود ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں ایک حدیث کے لیے کئی دن کئی راتیں سفر کرتا، ایک حدیث کے لیے۔ اور محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، آدم بن ایاس رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس پڑھنے کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں میں راستے میں تھا، کھانا ختم ہو گیا، نان و نفقہ ختم ہو گیا، آخر پیٹ کی جو بھوک کی آگ اس کو بجھانا ہے نا، میں نے گھاس کھانا شروع کر دیا، گھاس، اور 3 دن تک میں گھاس کھاتا رہا۔ تیسرے دن جا کر ایک شخص آیا، اس نے دیناروں کی ایک تھیلی دی، اس نے کہا اپنی ذات پہ اس کو خرچ کر لے۔ اسی طرح کا واقعہ طبقات میں امام سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا کہ وہ بھی اسی استاد کے پاس، اپنے شیخ آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے۔ کہتے ہیں کھانا ختم ہو گیا، نان و نفقہ ختم ہو گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی گھاس کھاتے رہے۔ کوئی طالب علم ایسا ہے جس نے دوران تعلیم گھاس کھایا ہو بھوک مٹانے کے لیے، خشک روٹی کھائی ہو، ٹکڑے کھائے ہو، کھانا اعلی قسم آپ کو ملتا ہے، صبح ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کو کھانا، شام کو کھانا، لیکن اس کے باوجود ہماری تعلیم کا معیار دیکھیے، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے آپ کئی واقعات تاریخ اسلام میں دیکھ سکتے ہیں۔ محمد بن طاہر مقدسی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتے ہیں، ان کے کئی سفر تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان میں ایک سفر مکہ کا، ایک سفر بغداد کا۔ وہ کہتے ہیں میں ان سفروں میں گیا تو میرا جوتا ٹوٹ گیا، میں ننگے پاؤں چلتا رہا، بھی اساتذہ کے پاس پہنچنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا، اور پتھروں پہ، نکیلے پتھروں پہ چلتا رہا، میرے پاؤں سے خون بہتا رہا، میرے پاؤں سے خون نکلتا رہا، اور میں منزل مقصود پہ پہنچا علم حاصل کرنے کے۔ امام بقی رحمہ اللہ تعالی، بقی بن مخلد کے بارے میں آتا ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب شاگردوں کی کلاس ہوتی، سینکڑوں شاگرد ہوتے، تو بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فخر کرتے، کہتے طالب علم ایسے ہوتے، ایسے طالب علم ہوتے۔ اور یہ کیسے تھے آپ کو پتہ ہے؟ اندلس سے پڑھنے کے لیے گئے، اور جب بغداد پہنچے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ وہ فتنہ خلق قرآن پہ پابندی سی، اس مسئلے پہ امام صاحب کے دروازے پہ پہنچے، کہنے لگے امام صاحب بڑا سفر کر کے آیا ہوں،
بڑی تڑپ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب کہنے لگے مجھ پر پابندی ہے، نہیں پڑھا سکتا۔ کہنے لگے آپ ساتھ دیجئے، مجھے ایک ترکیب ہے، میرے ذہن میں ایک بات ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا میں ہر روز آپ کے دروازے پہ آؤں فقیر بن کے، خیرات مانگنے کے بہانے، میں کہا کروں اللہ کے لیے مجھے خیرات دے دو، آپ مجھے ایک دو حدیثیں سنا دیا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ ارجو رحمکم اللہ۔ یہ بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ صبح نکلتے اور سر پہ پٹی باندھتے، ہاں جی، ہاتھ میں لاٹھی پکڑتے، وہ کٹورا ہاتھ میں پکڑتے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچتے، جا کر کے آواز دیتے اللہ کے لیے خیرات دے دو، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ باہر آتے، دروازے پہ آتے، دو چار حدیثیں سناتے اور امام بقی بن مخلد ان کو یاد کر لیتے۔ پھر امام صاحب پہ پابندی اٹھی، پھر بغداد میں وہ ماحول سجا، مجلس دین کی سجی، علماء آئے، شیوخ آئے، طلباء آئے ہزاروں کی تعداد میں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان شاگردوں میں بیٹھ کر کے بقی بن مخلد کے بارے میں فخر کے ساتھ کہا کرتے ہیں شاگرد ایسے ہوتے ہیں، طالب علم ایسے، تعلیم ایسی آ جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا؟ امام صاحب نے فرمایا اس علم کے لیے اعتماد اور یقین کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کی طرح صبر کا ہونا ضروری ہے، لمبے لمبے سفروں کا کرنا ضروری ہے، کوے کی طرح صبح صبح نکلنا ضروری ہے، پھر جا کر کے علم آتا ہے۔ آج میرے بھائی عزیز طلباء، تم نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، عزیز و اقارب چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے اور آئے اور آ کر کے بیٹھتے ہو، اور پھر اس کے باوجود آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ اپنا وقت نہ ضائع کیجئے، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیے، مل جائیے اور پوری فہم بصیرت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ علم کو حاصل کریں۔ بڑی مثالیں موجود ہیں میرے سامنے، میں دے سکتا ہوں، ٹائم نہیں میرے پاس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دیکھیے نا، اصحاب صفا کو پڑھیے آپ، وہ 70 کے قریب جو اصحاب صفا تھے، انصار کھیتی باڑی کے لیے نکل جاتے، مہاجر تجارت کے لیے نکل جاتے، اور ان میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بھوک کی وجہ سے بھی حضور کے ساتھ چمٹے رہتے علم کے لیے، حدیث کے لیے۔ اور آپ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھیے، 4 سال تقریباً ابو ہریرہ حضور کے ساتھ رہے، اتنا عرصہ رہے، تو سارے صحابہ سے زیادہ روایات بیان کرنے والے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ تیسری بات، علم جو پڑھنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں علم نافع دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم نافع۔ مسند اسحاق بن راہویہ میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 چیزوں سے پناہ مانگتے، 4 چیزوں سے۔ وہ کون سی 4 چیزیں؟ اللہ اکبر، ایسا علم جو نافع نہ ہو، نفع مند نہ ہو، اللہ مجھے نہ دے۔ ایسا دل جس میں خشیت نہ ہو، اللہ کا ڈر خوف نہ ہو، وہ بھی نہیں چاہیے۔ ایسا نفس جو سیر نہ ہو، وہ بھی نہیں چاہیے۔ ایسی دعا جو قبول نہ ہو، وہ بھی نہیں چاہیے۔ علم نافع، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، یا الہ العالمین ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، علم نافع دینا۔ ایسا نہ ہو کہ علم پڑھے ہمارے لیے نفع مند نہ ہو، جاہل ہو، بے عمل ہو، اور کل قیامت کے اللہ حکم الحاکمین ہمیں اتنی سخت سزا دے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے نا، تو نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبریل سے پوچھا، جناب جبریل یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو دعوت دیتے نماز کی، آپ بے نماز ہیں۔ لوگوں کو دعوت دیتے حلال کی، آپ حرام کھاتے۔ لوگوں کو دعوت دیتے نیکی کا حکم، آپ برائی کرتے۔ لوگوں کو دعوت دیتے حسد سے بچ جاؤ، بغض سے بچ جاؤ، ان کے سینے بغض حسد سے بھرے پڑے تھے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، ایسا علم نہیں چاہیے۔ وہ علم جو نافع ہو، نفع مند علم ہو، وہی انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، جو علم نافع ہو۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، آپ محدثین کے واقعہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، کتنے بڑے محدث سے، کتنا بڑا ان کا مکتبہ تھا، لیکن ان کے مخالف بھی اتنے ہی زیادہ تھے۔ لکھا ہے مورخین نے کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ
یہ مالکیوں کا، شافیوں کا، حنبلیوں کا رد کرتے تھے، اور ان کے دشمن حاسد بھی اتنی تعداد میں زیادہ تھی۔ اور لکھتے ہیں ان کا مکتبہ جو تھا نا وہ حاسدین نے جلا دیا۔ جب ان کا مکتبہ جلا دیا نا حاسدین نے، تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو خبر پہنچی کہ آپ کا مکتبہ جو ہے نا وہ حاسدین نے جلا دیا۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ میری بات ذرا سنیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی انہوں نے کتابیں جلائی ہیں یہ پورے کا پورا مکتبہ اللہ نے میرے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، یہ کتابیں مجھے یاد ہے کیا ہوا انہوں نے مکتبہ جلا دیا تھا۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ زاد المعاد جو پرانی طبع ہے یہ 4 جلدوں میں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ حج کے لیے نکلے اور ساتھ انہوں نے کاغذ بھی لے لیے۔ یہاں وقت ملتا زاد المعاد یہ کتاب جو سیرت کی لکھنا شروع کر دیتے اور حج پہ گئے، حج پہ واپس ہے۔ اسی طرح یہاں وقت ملتا وہاں کتاب لکھنا شروع کر دیا، حج بھی ہو گیا، حج سے واپس گھر میں بھی آ گئے اور کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ کوئی 7 کتاب نہیں، کوئی مکتبہ نہیں، کوئی 7 کتابوں کی لائبریری نہیں۔ محدثین کے سینے کتابوں کی لائبریریاں ہوتے تھے، ان کے مکتبے ہوتے تھے، وہ علم نافع تھا اور ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت تھی، ڈر تھا، خوف تھا۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، حالات دیکھیے ان کے حافظے کے چرچے تھے اور اتنا روتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اتنا ڈر کر روتے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آخری نبی نہیں ہو گئے، خشیت الہی ہے۔ وہ کیسا علم ہے کہ آپ علم بھی پڑھیں آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہ ہو، آپ علم بھی پڑھیں بے نماز بھی ہوں، آپ علم بھی پڑھیں۔ میں حیران ہوں بعض طلباء پہ، یہ سر پہ ٹوپی رکھنا توہین سمجھتے، سر پہ ٹوپی رکھنا توہین سمجھتے ہیں۔ بھئی عالم کی شان نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کیوں بند ہو رہا ہے اسپیکر میں کہ بند ہو رہا ہے بات؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ اکبر اچھے عالم کی شان بیان کی ہے، کئی نصیحتیں عالم جو اچھا عالم ہے اس کے لیے لکھی ہیں۔ کہا جو عالم ہوتا ہے اس کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ کبھی فضول مجلسوں میں نہیں بیٹھتا، جو عالم ہوتا ہے دین کا طالب ہوتا ہے وہ کبھی فلمیں گانے ان بری مجالس سے کنارہ کش ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ طلباء کی شکایتیں ڈھیر لگے ہیں، قاری صاحب، مولوی صاحب، استاد جی جب گھر میں جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، جب گھر میں جاتے ہیں سوئے رہتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تلاوت نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں ہم ان کو درس میں تہجد پڑھاتے ہیں، اشراق پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائی عزیز طلباء وہ کیسا علم ہے جو آپ پر اثر نہیں کرتا، آپ کو نمازی نہیں بنا سکا۔ میں سرگودا میں گیا تو ہمارے شیخ العرب والعجم میں کہہ سکتا ہوں حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سرگودا میں پڑھاتے تھے۔ اس طرح محدثین کے کئی واقعات میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں تازہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ کچھ شوق کے ساتھ سنیں۔ ذرا مجھے وہاں ایک قاری صاحب کہنے لگے شیخ صاحب جب بھی سرگودا میں موجود ہیں، مدرسے میں بالخصوص کبھی تکبیر اولیٰ ان کے نہیں رہی، چاہے وہ بیمار ہے چاہے سفر میں گئے ہیں، وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں کھڑے۔ ہمارے مولوی تکبیر اولیٰ کیا نماز نہیں پڑھتے؟ تکبیر اولیٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے بھائی پھر جب لوگ آپ پر باتیں کریں گے ان کا بھی حق بنتا ہے نا، پھر آپ پتہ کیا کہتے ہیں، اور جی ہم نہیں مولوی بنتے، مولوی کی کیا وقت ہے؟ یہ درس والے ایک سند دے دیتے، سند بس کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیتے، اس کو کون پوچھتا ہے؟ اور میرے بھائی استاذہ شیوخ موجود ہیں، کبھی آپ کو سند کے بارے میں پتا ہونا کہ سند کیا چیز ہے، تو پھر آپ یہ اپنی زبان سے کبھی جملہ نہ نکالے
سند جو ہوتی ہے نا، سند ادارے والے دیتے ہیں، وہ ایک آپ کی گارنٹی، ایک زمانہ دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ اب وہ تو طالب علم نہیں رہا، اب تو مسند ایک عالم بن گیا ہے، کسی مسند پہ بیٹھ کے تو پڑھا سکتا ہے، امامت کروا سکتا ہے، مسائل بتلا سکتا ہے، فتوے دے سکتا ہے، جمعہ کا خطبہ دیکھ سکتا ہے، تو صالح ہے، نیک ہے۔ اساتذہ بھی شہادت دیتے ہیں، کمیٹی والے بھی، ادارے والے بھی۔ وہ سند اتنی معمولی نہیں ہوتی، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، سند لینے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد، ادارے سے جانے کے بعد، چاہے آپ لٹر ہو جائیں اور آوارہ ہو جائیں، بے نماز ہو جائیں، شراب پئیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ادارے والے یہ نہیں کہتے، ادارے والے یہ کہتے ہیں جب تو ہمارے یہاں سے جا رہا ہے تو ایک مستند عالم ہے، عالم بن کے رہنا، نمازی بن کے رہنا، تیرا رنگ، تیری لائٹ، تیرا نور لوگوں پہ اثر کرے، یہ عالم کی شان ہے۔ وہ حدیث ہے نا بڑی مشہور کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اس حدیث میں ملا علی قاری نے اس کا ترجمہ کیا، مرکات میں اس کی شرح کی اور چند اقوال نقل کیے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں اے طلباء، آپ کو 4 چاند لگا دیے حدیث نے، جو 4 چاند لگائے وہ تو اس کی تو کیا مثال دے نہیں سکتا میں کوئی، لیکن میں ملا علی قاری کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عابد کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور عالم کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جو زاہد عابد ہوتا ہے اس کا نور، اس کی عبادت، اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، اور عالم کا نور دوسروں پہ راج کرتا ہے۔ اور جو عالم ہوتا ہے نا، اس کی عبادات، اللہ اکبر، اس کا علم دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں بات ہے کہ آپ علم نافع سیکھیں، علم نافع، اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا الہ العالمین ہمارے لیے جو ہم نے علم پڑھا نافع بنا۔ اور یاد رکھو یہی علم جب آپ کے دل میں خشیت ہوگی نا، یہ دیر تک رہے گا۔ آخری ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ شاگرد ہیں، آپ کے اساتذہ موجود ہیں۔ شاگرد اور استاد کا ایک بڑا بھی کمال کا رشتہ ہوتا ہے، بڑا کمال کا رشتہ ہوتا ہے۔ اکثر طلباء اس رشتے کو توڑ دیتے، اکثر طلباء، یہ کمال کا رشتہ ہے۔ آپ حدیث سے دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس بڑی مشہور حدیث ہے نا، دودھ کا پیالہ آیا، آپ نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو پلایا۔ اللہ اکبر! حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود بھی پی سکتے تھے، اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا جو جھوٹا ہوتا نا اس کو زیادہ پسند فرماتے، اس کو زیادہ ترجیح دیتے۔ حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور وقت میں دودھ کا پیالہ آیا، آپ کی دائیں جانب عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے اور بائیں جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ پہلے ابو بکر کو پیالہ دیا جائے۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، بچے تھے، عبداللہ ابن عباس اجازت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جھوٹے پر میں کسی کو کیوں ترجیح دوں؟ میں پسند کرتا ہوں پہلے مجھے پکڑایا جائے، میں پیوں گا۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاگردوں کو دودھ پلایا، سب کا جھوٹا آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس میں بعض محدثین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، استادوں کو بھی شاگردوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ بعض اداروں میں ایسے استاد آ جاتے ہیں، میں یہ مطلق بات کر رہا ہوں کہ وہ بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور در سے بھگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! چلو دور کیا جانا، قریب کی بات ہے۔ ہمارے شیخ العرب والعجم میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھیے۔ میں ان کے حالات پڑھ رہا، ایک دن مدرسے میں کسی نے بطور طالب علموں کے لیے رضائیاں بھیجی، تو میاں صاحب نے ساری رضائیاں تقسیم کر دی، ایک شاگرد طالب علم رہ گیا، آیا استاد جی مجھے رضائی نہیں ملی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضائی اٹھا کے اس کو دے دی، ذاتی رضائی تھی، یہ نہیں ان سے بچی ہوئی، ذاتی رضائی ان کو دے، لے بیٹا لحاظ لے۔ اور میاں صاحب کے بارے میں آتا ہے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی نوین نے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جب پڑھتے تھے میاں صاحب اکثر ان کے کام عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کرتے تھے۔
اور بعد میں پتا چلتا کہ میاں صاحب نے آپ کے کام کیے. وہ کلی والا واقعہ, کتنے واقعات ہیں. استاد کا ایک شاگرد کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے, اس میں عجیب مٹھاس ہوتی ہے. اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے بھی استاد شیخ مولانا انور بلوچ صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. آج تک ہمت نہیں ہوئی کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی ایسے انداز میں ملے جس میں بے ادبی ہو. بیٹھے آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن, ہمارے غیر سے بھی ہماری یہ تعریف کریں گے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی, سلیقہ دیا آپ سادو کی عزت کا. ہمارے استاد مولانا عبداللہ بن چھتوی رحمۃ اللہ علیہ, مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے, شاعت العلوم میں ہوتے نا, ہر روز صبح مجھے کہتے عبدالشکور چائے بنا. میں چائے بناتا. اچھا میں چائے بناتا, اس وقت یامین نمکو 4 آنے کی 25 پیسے کی ہوتی تھی. مجھے روپیہ دیتی ایک, اس سے 8 آنے کا دودھ لیتا, سونف لیتا. وہ میں ہر روز شیخ صاحب کی چائے بناتا. اللہ اکبر, آدھا کپ, وہ تقریباً 1.5 کپ بنتا تھا, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. تو شیخ صاحب آدھا کپ مجھے دے دیتے اور یامین نمکو اس طرح اس کو کھولتے, اس لیے نکال کے میرے تلی پہ رکھ دیتے, بیٹا عبدالشکور کھا بھی. اللہ اکبر, آج مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ ہمارے استاد ہم سے کیوں محبت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اس حدیث کے مصداق استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ ہوتا ہے. میرے اساتذہ آپ بڑی عزت والے ہیں, میرے عزیز طلبہ آپ بھی بڑی عزت والے ہیں. اس رشتے کو مضبوط کرو. اور ایک چھوٹی سی بات, آپ پڑھیں گے اور علم پڑھو اپنی اصلاح کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے, نہ کہ مفتی بننے کے لیے. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے, آج تھوڑا سا علم آتا ہے, فتوے جاری 4 سال بعد لوگوں میں نے سنا ہے علماء سے, اسی 4 سال مسیطے درس لائے ہیں, اسی بیکار ہی ہے. میرے بھائی قرآن مجید میں ایک آیت ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ سورہ انعام کی آیت ہے, غالباً 82 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی بڑے ظلم کے ساتھ نہ ملایا, یہ لوگ امن والے, یہی لوگ ہدایت والے ہیں. آپ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صحابہ پریشان ہو گئے. اچھا صحابہ اکرام اس لیے پریشان ہوئے, انہوں نے سمجھا کہ بظلمن یہ جو تنوین ہے یہ تنوین تنکیر کی ہے. جب اس کو آپ تنوین تنکیر کی سمجھیں گے, مانا گا کسی ظلم کے ساتھ. ظلم تو بڑے چھوٹے چھوٹے ظلم ہوتے ہیں. اچھا اگر آپ اس بظلم والی تنوین جو ہے اس کو تعظیم کی سمجھیں گے, اس کا مانا بڑا ظلم, ظلم عظیم, وہ ان الشرک لظلم عظیم جو قرآن میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے شاگرد ہیں, عربی جاننے والے, ماہر عربی کے ہیں, لیکن انہوں نے تنوین تنقید سمجھ لی, پریشان ہو گئے. تو میرے بھائی علم جو ہے نا, علم انسان آخر تک طالب علم رہتا ہے, آخر تک. میں نے بڑے بڑے محدثین کے واقعات پڑھے, انہوں کی یہی دعا تھی, یا الہ العالمین ہمیں بٹھانا بھی طالب علموں میں, ہمیں زندہ بھی طالب علموں میں رکھنا, ہمیں موت بھی طالب علموں میں آئے. میرے بھائیوں بس اللہ سے دعا ہے جو میں نے کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.